افسوسناک دن ہے، افسوسناک ہفتہ ہی ہے، بلکہ 7 تاریخ سے ہی ہمارا چھوٹا بھائی تھا، اور میرے خیال میں 2011 سے جب سے ISF سے، اور ہر وقت ہمارے ساتھ، اور بڑی زندگی اس نے پارٹی کے لیے وقت کی. اور اگر میں کہوں کہ شاید میری جگہ اس کو MNA MPA بنتا ہوا آگے جا کے تو میں غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کیپیبل، ایماندار، اچھا لگتا تھا اور بہت دل والا لگتا تھا. 3-4 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. میری بہن بیٹھی ہیں ارم، طہا کی والدہ، اور طارق صاحب طہا کے والد. پہلے تو آپ دونوں سے افسوس بھی ہے، شکست بھی ہے، جو پاکستان کا جو حال ہے. آپ جیسی بہت ساری مائیں اس شہر میں بہت لاشیں اٹھا چکی ہیں، اور وہ وقت اس شہر سے گزر گیا تھا، اور یہ شہر دوبارہ کافی امن پسند شہر بن گیا تھا واپس. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ لاقانونیت اور اسی طرف دوبارہ قتل و غارت اور ڈکیتی اور سب چیزوں کی طرف شہر دوبارہ جا رہا ہے. دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ پولیس کی کارکردگی رہی ہے ابھی تک اس اسپیسیفک کیس میں، طہا کے مرڈر میں، ہمارے MP ارسلان گھمن سے فون کر کے پوچھ لی ہے، اور ہمارے MNA عالمگیر سے فون کر کے پوچھ لی ہے، پولیس والے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کہ CCTV فوٹیج آپ کے پاس ہے تو بھجوا دیں. کسی کو گولی لگ گئی ہے اس کے گھر کے سامنے، 5 فائر ہوئے ہیں، ایک اس کو لگ گئی بیچارے کو، اور 5 دن تک FIR نہیں کٹ رہی. یہاں ہمارے اوپر تو باہر نکلنے پہ دہشت گردی کی FIR کٹتی ہیں، میرے پہ بھی ہے اور ارسلان پہ بھی، ہم ڈیل کراتے ہیں. لیکن یہاں قتل کر دے، کوئی مرڈر کر دے، کوئی گولی چلا دے، کسی کو پستول کے بٹ مار کے سر پھاڑ دے، اگر وہ کنیکٹڈ ہے سرکار سے تو اس کی FIR بھی نہیں کٹتی، اور کٹتی ہے تو بڑی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ شاہ رخ جتوئی کی جیسے سپریم کورٹ میں جا کے بری ہو جاتا ہے. یہ کوئی لکونہ نکال کے بری کر دیتے ہیں. باعزت تو کرتے ہیں لیکن عوام میں، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو 5 دن تک FIR نہیں کٹی، پولیس والے ٹھنڈ میں بیٹھے تھے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. طہا کو آپریشن سکسیسفل ہوا، اس کے بعد شاید اس کو ڈینگی کے مچھر نے کاٹا ہوا تھا، آپریشن کے اگلے دن اس کو ڈینگی ہو گیا، اور کیونکہ وہ انٹرنل وونڈ سے اس کے انٹسٹائن پہ گولی لگی تھی، آپریشن سے نکل گئی، وہ ڈینگی اور وہ انٹرنل وونڈ وہ برداشت نہیں کر سکا اور اللہ میاں کے پاس چلا گیا، شہید ہو گیا. دیکھیں، میں پولیس والوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے تماشے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ شہر کراچی میں. آپ کی میڈیا کی آنکھ اندرون سندھ تک تو جاتی بہت کم ہے، وہاں تو یہ روز کا معمول ہے، ہر روز. اور کراچی میں بھی طہا کیونکہ ہمارا ساتھی تھا، میڈیا ہمیں کور کر لیتا ہے تو ہم آگے ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ آواز میں صرف طہا کے لیے نہیں، ایسے سب جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں میں ان سب کے لیے، کیونکہ باقیوں کی آواز اٹھتی نہیں ہے. اور اگر عالمگیر اور ارسلان اپنی انتھک محنت خود نہ کرتے تو شاید، اور طہا سے کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو شاید طہا کی بھی فائل میں چلے جاتا کوئی ایسا کرمنل، اور نہ کبھی جسٹس ملتا، نہ کبھی انصاف ملتا، نہ کبھی پتہ چلتا. لیکن آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے. فیصلہ یہ کیا ہے کہ 2 فیصلے کیے ہیں. پہلا فیصلہ یہ کیا ہے، اور میں نے ابھی اوپر بیٹھ کے میں یہ نہیں بتاؤں گا کس کے پاس، لیکن کئی لوگوں کے پاس انہوں نے خود CCTV فوٹیج نکال دی ہے
اور یہ ایک پورا پلان کے تحت ٹارگیٹڈ اٹیک تھا طحا پہ، جو ٹارگیٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے. ایک آدھ موصوف جو بندوق لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی شکل بالکل صاف ہے. جس نے گولی چلائی وہ بھی بڑی دیر سے ریکی کر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، وہ بھی نظر آ رہا ہے. فون جب ہو رہے تھے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ گاڑی موٹر سائیکلیں روکی ایک دوسرے کو فون جس وقت ہوا ہے وہ بھی پتہ ہے. آج تک جیو فینسنگ کر کے بڑے آسانی سے یہ پتہ کر سکتے تھے کہ اگر واٹس ایپ کی بھی کال ہے تو ڈیٹا کس کے اوپر استعمال ہوا ہے. بڑی طریقے سے آسانی سے پتہ کر سکتے تھے. لیکن ابھی تک پولیس شاید سوئی پڑی تھی. وہ جو تصویر ہے اس سے فیس ریکگنیشن تو ہمارے سامنے آ جائے اتنی کلیئر ہے، وہ بھی نظر آ جائے گا کہ پستول کس کے ہاتھ میں رکھی. تو اب 3 فیصلے ہم نے کیے. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کو CTD میں ٹرانسفر کیا جائے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. ہمیں کوئی پولیس سے ہمیں توقع نہیں ہے اچھے کام کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ IG اور AIG نہیں چاہتے ہوں گے. وہ جو نیچے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں پچھلے 15 سال میں وہی سارے 2 نمبر ہیں. وہی SHO قبضے میں. اصل میں سارے پولیس والے شہر کے زیادہ تر 2 نمبریوں میں انوالوڈ ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں پیچھے. تو ہماری ڈیمانڈ ہے فیملی کی طرف سے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کیس دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مشاورت کر کے کہ یہ جو CCTV فوٹیجز ہیں یہ ہم آج سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں سب وائرل کر دیں گے. ہم انتظار کر رہے تھے کہ شاید پولیس ایکشن لے، لیکن یہ اتنی وائرل ہم کریں گے کہ اس ملک میں تو قانون کا اور جسٹس کا نظام یہ ہے کہ زرداری بھی بچ جاتا ہے، شریف برادران بھی بچ جاتے ہیں، شاہ جدوئی جیسے بھی بچ جاتے ہیں. تو ہماری مورالٹی تو زمین پہ گر گئی ہے. اتنی لوگ دنیا میں شاید کبھی دیکھی نہیں. بلکہ میں نے تو آج صبح یہ بھی بیان دیا کہ یہ جو کیسز ہیں اس طرح کے یہ کسی دنیا کی ٹاپ لا اسکول میں پڑھائے جائیں کہ بچہ کیسے جاتا ہے کرائم کر کے بچتے کیسے ہیں. یعنی کہ آپ جسٹس سسٹم سے اپنے فیور میں کیسے فیصلہ کرائیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فوٹیجز جو ہیں یہ ہم سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ پوری وائرل کر دیں گے. اور کم از کم یہ جب روڈ پہ یہ لوگ نظر آئیں تو پہچانے جائیں اور عزت سی زندگی نہ گزار سکیں. کیونکہ یہ بغیرت لوگ ہیں، یہ اس طرح کے کرائم کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگز کرتے ہیں، تو عزت کی زندگی گزارنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ سندھ پولیس ایکشن میں آتی ہے کہ نہیں آتی. اور تیسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ سیٹرڈے کو 3 بجے ہم ایک پیسفل احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں IG آفس کے سامنے. اور بڑا مظاہرہ ہوگا. اور میں سارے کراچی والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس مظاہرے میں شریک ہوں اور بتائیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنا اس شہر میں جو دنیا کا دوسرا تیسرا بڑا شہر ہے، اور صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان کی تنخواہیں یہاں سے نکلتی ہیں. اور اس شہر میں اگر جو حال ہے کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، باقی تو انفراسٹرکچر کے اوپر تو میں جاتا ہی نہیں، پانی اور باقی مسئلے تو آپ کو پتہ ہی ہیں. لیکن یہ کیونکہ پولیس کے لیے ہے تو ہم پولیس ہیڈ آفس زندگی کا روڈ پہ IG آفس کے سامنے ایک پورا بند مظاہرہ کریں گے، احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے. ہم چاہتے ہیں ہفتے کو 3 بجے ہم یہ چاہتے ہیں. آپ کے پاس 1.5 دن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مظاہرہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہے آپ جیو فینسنگ کریں، کرمنلز پکڑ کے سامنے لیں. خان صاحب نے بھی طحا کے لیے صبح ٹویٹ کی ہے، کل رات کو بلال غفار کے لیے بھی ٹویٹ کی تھی. آج تک بلال غفار کی بھی اٹیک کی FIR نہیں کٹی تھی. اب میں نے سنا ہے جسٹس ثنا شمسی وہاں پہ گئی ہیں شاید تھوڑی دیر پہلے. اب مجھے نہیں پتا کہ کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے. اگر کٹی تو میرے پاس کاپی نہیں آئی. جی سر. اچھا علی بھائی، یہ بتا دیں کہ
کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کا یا خاندان کا؟ کس کے اوپر شک ہے؟ کوئی سیاسی قتل ہے یا کوئی اور کوئی معاملہ ہے؟ یہ تو دیکھیں، ہماری گلشن اقبال میں ہماری میٹنگ تھی، میں سارے اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ملا، وہاں ارسلان بھی تھے، عالمگیر آپ بھی تھے، اور بھی ہمارے سارے کینڈیڈیٹس اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹس تھے گلشن اقبال ٹاؤن میں، وہاں پہ تہا بھی تھے، وہاں سے میں اور بلکہ ہم تینوں اور شاید سنجے آپ بھی تھے، ہم چلے گئے سفورہ ٹاؤن کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں میٹنگ، وہاں سے ہم کہیں اور چلے گئے، میں تو گھر جا کے سو گیا، 4 بجے صبح کے یہ واقعہ پیش آیا، 4 بجے پونے 4 بجے۔ اب پونے 4 بجے اس علاقے میں کتنے لوگ فون پہ بات کر رہے ہوں گے جب آپ کو نظر آ رہا ہے فون پہ بات کرنے والے؟ آپ جیو فینسنگ کر کے نکال سکتے ہیں سارے نمبرز، کس کے پاس وہ نمبر ہے، کون سا فون نمبر ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں شکل صاف نظر آ رہی ہے، آپ نادرا سے ڈیٹا سے نکال سکتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہے جس کے جو پستول اس سے سائڈ میں رکھی ہوئی ہے، پھر اٹھا کے اپنے ساتھ نظر رکھی ہے، جو بھی کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں نا اگر کرنے والے بنے، یہ تو سیریسلی لے ہی نہیں رہتے، تو دبا رہے تھے کہ یار چلو بس کوئی آپس کی لڑائی ہوگی۔ آپس کی کیا لڑائی ہے؟ آپس کی لڑائی ہو، خاندانی لڑائی ہو، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو، دوستوں کا جھگڑا، جو کچھ بھی ہو یار، گولی لگی ہے کسی کو، قانون توڑا گیا ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پولیس ہونے کے ناطے کہ یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے، جو کوئی بھی ہو سامنے لے کے آئے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کے لوگ ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی معلومات ہوئی ہوگی، کوئی جرائم پیشہ ہے، حکومت کیوں بچانا چاہ رہی ہے؟ کیا حکومت سندھ ملوث ہے؟ کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو ملوث ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیوں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایک بے گناہ شخص شہید ہو گیا، اس کے لیے پولیس بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس شہر میں نا روز بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے فرمایا، کیونکہ ہمارے سے کنیکٹڈ ہے اور آپ لوگوں کی مہربانی سے میڈیا میں ہم آ جاتے ہیں اور آپ لوگ میڈیا میں کور کر لیتا ہے اور بتا دیتا ہے، اور ہماری ایک تحریک انصاف کی سوشل میڈیا فالوئنگ بہت ہے، تو وہ پتہ چل گیا تہا کا۔ ویسے کتنے تہا ہمارے گئے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا، بس وہ دفنا کے اللہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو جو منظور تھا، یعنی کہ قاتل فری گھوم رہا ہے، کتنے قاتل گھوم رہے ہیں مجھے بتائیں نا۔ یہ بھیا یہاں تو 60 پتہ نہیں کتنے کیسز میں سے 20-22 میں تو زہر بلوچ بھی بری ہو گیا ہے، جو کہ خود بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی اس کو میں نے اس لیے مارا کہ اس نے کہا، اس کو اس لیے مارا کہ اس نے کہا، اور وہ بھی بری ہو رہا ہے۔ اور وہ 2 پولیس والے ایسے تو مارے گئے ہیں کورٹ سے نکل کے، وٹنسز تھے یا اس کے فیور میں تھے یا اس کے اگینسٹ تھے، بسائڈ دا پوائنٹ، 2 ایسے جو سسپینڈڈ ریٹائرڈ جو بھی کورٹ سے نکل کے کیس کے بعد گھر جا رہے ہیں، ان کو فائرنگ کر کے مار دیا، ان کے قاتل پکڑے گئے آج تک، وہ بات ہی نہیں کوئی کرتا، یعنی کہ ایسے جو اچھا تھا یا ایسے جو برا تھا، اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے، گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ یا میں کتنا محفوظ ہے بھائی؟ اچھا سر، فرما رہے ہیں کہ نوجوان شہید اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کئی نوجوان مارے جا رہے ہیں، اسی آئے نے تحریر کا ایک قومی جماعت، ایک بڑی جماعت باقی شہریوں کے لیے کب احتجاج کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہونا چاہیے تاج شیخ کے لیے، لیکن عام شہری جو روز مرتے ہیں ان کے لیے آپ نے کب احتجاج کیا؟ ویسے کمال کا سوال آپ نے پوچھا ہے، زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اب میں صبح ایک کام کروں گا، لسٹ نکالوں گا، آدھی تو لسٹ آئے گی نہیں نا، وہ تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مر گیا، 5 دن کے بعد تو اس کی ایف آئی آر کٹی ہے، لیکن بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے۔ جیسی ہے کسی کی ایف آئی آر کٹے گی ہم سارا دن احتجاج کرتے رہیں گے، یار ہم سسٹم ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا بھائی تھا، یا میں اس کے مرڈر کو بنیاد بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کرپٹ آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی دفعہ احتجاج کیا، یہ صرف پولیس ہمارے انڈر آتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے۔ آپ کو میں نے کہا میرے ساتھ چلیے، میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب کو، ہم اپنے خود فنڈ کر کے آپ کو ذرا کراچی، آپ اندرون سندھ چل کے دیکھیں تو صحیح، ذرا دیکھیں تو صحیح، وہاں ٹرائبل وار میں 25 آدمی مر جاتے ہیں، اخبار میں اتنی تھی وہ سندھی کی کسی اخبار میں جس کی کوئی سرکولیشن بھی نہیں ہے، اتنی سے خبر نہیں تھی ٹرائبل وار ہو گئی،
وہ ہمارے گوٹکی میں کینڈیڈیٹ کے چچا کو گولی مار دی، یہاں سے نکل گئی، بچ گئے جان ان کی، اللہ نے بچایا، ڈونکی صاحب کے بات ہوئی کسی نے آج تک کی؟ میڈیا نے اٹھایا؟ وہ تو ہم ہی اٹھاتے. صحافیوں کا قتل ہوتا ہے، ہم نے احتجاج نہیں کیا. کتنے صحافیوں کا قتل ہو گیا، ہم نے احتجاج نہیں کیا. وہ میرا باپ کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے، وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. یعنی کہ ایک عجیب سوال آپ نے. جی جی جی. دیکھیں، ایک تو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ اٹ سیلف ایک احتجاجی تحریک ہے. جو سندھ حقوق ریلی نکلی تھی وہ کس حوالے سے تھی؟ انہی مسائل کے حوالے سے تھی. دوسرا یہ کہ بڑا اہم ہے، طاہا شیخ میرے ساتھ آئی جی سندھ کے دفتر کے باہر اس واقعے سے کچھ دن پہلے ہم احتجاج کر رہے تھے، لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم جو اس شہر میں ہے اس کے خلاف. آپ میڈیا آیا تھا، وہاں رپورٹ کیا آپ لوگوں نے. ہم سوال کر رہے تھے کہ 8 ماہ میں 350 لوگ قتل ہو گئے شہر میں اسٹریٹ کرائم میں. ہم احتجاج کر رہے تھے، 1300 گاڑیاں چھن گئی، 17,000 موبائل فون چھن گئے، 32,000 موٹر سائیکلیں چھن گئی شہر میں. وہ الگ ہے جو دہشت گردی یا سیاسی مخالفت کے واقعات ہوئے. یہ صرف وہ ہے جو گن پوائنٹ پہ لوگوں کی پراپرٹی چھینی اور یہاں فگرز چھپائی جاتی، کیونکہ کرائم انڈیکس میں کراچی بدنام ہو رہا ہوتا. یہاں فگرز چھپائی جاتی اسٹریٹ کرائم کی. یہاں لوگوں کو اعتماد نہیں پولیس تھانے پہ، وہ ایف آئی آر نہیں کٹواتے اپنی جائز، وہاں ان سے بدسلوکی کی جاتی. مقصد صرف یہ، دیکھیں ہماری ڈیمانڈ ہے، ایک تو طاہا کو انصاف دیا جائے، ان کی فیملی کو انصاف دیا جائے. دوسرا، سندھ کو سندھ میں جو سیاسی پولیس ہے اس کو پروفیشنل ادارہ بنایا جائے، اس کو غیر سیاسی کیا جائے. یا ایس ایچ او سے لے کے کانسٹیبل کی سیاسی تقرر یا تعیناتیاں ہوتی ہیں، اس کو غیر سیاسی ادارہ بنائے، ایک پروفیشنل ادارہ ہمیں نظر آئے. ابھی ان کا یہی کام رہ گیا، گلی محلے میں 500 100 روپے 50 روپے چائے پانی ہم سے لیتے. ان کے پاس نہ جیو فینسنگ کا سسٹم ہے، نہ فورینسکس کا سسٹم ہے، نہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، آئی ٹی سپورٹ سسٹم، کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی کو ٹرانسفر کرے گے.